ہماری ملاقات جلد از جلد ملاقات کی انتظام کی جائے تاکہ یہ مذاکرات آگے بڑھ سکیں۔ دیکھیں بعض اوقات عدلیہ ایک آدمی کو ممکن ہے غلط فیصلے سے نقصان ہو جائے، کیونکہ عدلیہ کے فیصلے صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کا نقصان پاکستان کو، پاکستان کے فیوچر کو اور پاکستان کے عوام کو ہوتا ہے۔ اور جو ماضی میں ایسے فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں جہاں انہوں نے مارشل لا جو آئے ان کو انہوں نے سپورٹ کیا اور ان کو قانونی قرار دیا، اسی طرح سے جیسے انہوں نے الیکشن سے پہلے ایک پارٹی کا نشان چھین لیا، یہ بہت بڑا ایسا فیصلہ تھا جو پاکستان کے جمہوری جو ادارے ہیں اور پاکستان کی جمہوری جدوجہد ہے اس کے اوپر اثر انداز تھا۔ پھر اس کے بعد فارم 45 سے 47 کے جو فیصلے ہوئے جو کورٹس میں گئے اور اس کے آپ دیکھیں کیا صورتحال بنی ہوئی ہے، تو میرے خیال میں یہ جو فیصلہ ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے یہ پاکستان کے فیوچر سے تعلق ہے، اس کا عوام کے فنڈامنٹل رائٹ سے، بنیادی انسانی حقوق سے تعلق ہے اور پاکستان کا جو دنیا میں امیج ہے اس سے تعلق ہے۔ عموماً ممالک اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں اپنے ملک کا اچھا امیج بنانے کے لیے، ہم یوں لگ رہا ہے کہ سارا کچھ خرچ کر رہے ہیں اپنے ملک کا امیج برباد کرنے کے لیے۔ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، جس طرح سے لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا ہے، گھروں سے اٹھانا، پارلیمنٹ کے اندر آنا، پارلیمنٹ پر حملہ کرنا، یہاں سے لوگوں کو اٹھانا، اور جس طرح سے آئینی ترامیم کرائی گئی ہیں لوگوں کو اغوا کر کے پریشر، یہ جو آپ دیکھیں فوجی کورٹس کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، جن لوگوں نے 9 مئی میں ان کو گرفتار کیا گیا، ایک جملہ لکھ کے دے دیا، بول دیا، وہ آزاد ہو گئے، وہ دھل گئے اس لانڈری کے اندر۔ یہ میرے خیال میں کیا اسے کہتے ہیں کہ ایک پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے عوام کے ساتھ اور پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کا راستہ روکنا چاہیے، نہ کہ ان کو لیجیٹیمیٹ کریں، ان کو قانونی حیثیت دیں۔ میرے خیال میں عدلیہ کے یہ فیصلے یہ پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے بہت اہم ہے، لہذا ایسے فیصلے نہیں ہونے چاہیے، سوچ سمجھ کے ہونے چاہیے تاکہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے آئین میں دی ہوئی جو حقوق ہیں ان کے مطابق پاکستان کے عوام اپنے حقوق کو پریکٹس کر سکے اور دنیا میں پاکستان کا امیج خراب نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی صورتحال کیا ہے، ایک ایسا ملک جہاں ناامن ہے، معاشی بحران کا شکار ہے، امن و امان نہیں ہے، سیاسی بحران ہے، سماجی بحران ہے، لوگوں کے اندر مایوسی ہے، نا امیدی ہے، سسٹم اپنے عوام کا اعتماد کھو چکا ہوا ہے، لہٰذا یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ جو ابھی آئینی عدالت میں کیس گیا ہوا ہے، انہیں چاہیے، ججز کو چاہیے کہ پاکستان کے آئین کی حفاظت کریں۔ اگر پاکستان کا آئین بچ جائے گا تو ایک کنٹریکٹ ہے، جو ایک ڈاکومنٹ ہے جو پاکستان کے عوام کو اکٹھا رکھ رہا ہے، وہ بچ جائے گا، وإلا اس آئین کے اوپر بھی پاکستان کے عوام کا اعتماد اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پاکستان کو جمع رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ دوسری بات جو مذاکرات کے حوالے سے ہو رہی ہے، دیکھیں مذاکرات کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ جس وقت پاکستان ہر قسم کے بحران کا شکار ہے، دن بدن نیچے جا رہا ہے، سینڈوچ بن کے دو دشمن، ایک دشمن پہلے ایسٹ میں تھا، ایک ویسٹ میں آ گیا ہوا ہے، سینڈوچ بنتا جا رہا ہے۔ KPK کے حالات اور بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے، باقی ملک بھی اسی طرح سے ہے۔ ان حالات کے اندر پاکستان بچانا، جیسے کیسر صاحب نے کہا ہے، اسپیکر صاحب نے، پاکستان بچانا پہلی پرائرٹی ہے، اور عمران خان نے ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جب دیکھا یہ بوکھلائے ہوئے ہیں، یہ تو بالکل خوفزدہ ہیں اور اس خوفزدگی کے اندر گولیاں مارتے ہیں اپنے عوام کو، انگیج نہیں کر سکتے، چند گھنٹے، ایک دن 2 دن انگیج نہیں کر سکتے، اس طرح سے بوکھلائے اور خوفزدہ ہیں۔ آئندہ جب لوگ آئیں گے تو ان کو یہ گن شپ ہیلی کاپٹر سے ماریں گے، کیا راستے ہیں ان کے پاس؟ یہ تو ملک کو تباہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا عوام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ عوام یہ جو مذاکراتی کمیٹی بنائی اور قدم اٹھایا، یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے، ان حکمرانوں کے لیے جو اللیجیٹیمیٹ ہیں، انلیگل ہیں، قابض ہیں، انہوں نے ہر ادارہ تباہ کر دیا ہوا ہے، ہر ادارے کا استقلال ختم کر دیا، آبرو ختم کر دی ہوئی ہے، پاکستان بچانے کے لیے۔ اور ان کی سنجیدگی کا یہی سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جب کہا کہ فریکوینٹلی ہماری ملاقاتیں کرائی جائیں خان صاحب کے ساتھ، مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ مذاکرات پاکستان کی تاریخ کے عام ترین مذاکرات ہیں۔ میرے خیال میں جو شملہ معاہدہ تھا، جو مذاکرات اس سے بھی اہم مذاکرات ہیں، جو کہ پاکستان کو زندہ کرنے کے، احیاء کرنے کے، صحیح راستے پہ چلانے کے ہیں، وگرنہ پاکستان کی تباہی سے کوئی بھی پاکستان کو نہیں روک سکتا، بربادی سے۔ اس لیے اس کو سیریس لیں، سنجیدہ لیں، اور اس میں یہ جو ون ون والی باتیں نہیں ہیں، اس وقت پاکستان کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، پاکستان جیتے گا، پاکستان کے عوام جیتیں گے۔ یہ تو ہارے ہوئے ہیں، یہ کیا جیت سکتے ہیں؟ ان کے پاس ہے کیا دینے کو؟ انہوں نے سب کچھ چھینا ہوا ہے، غصب کیا ہوا ہے، انلیجیٹیمیٹ ہے، انلیگل ہے، لہٰذا اصل پاکستان ہے۔ خان صاحب نے ان کو موقع دیا ہے کہ آئیں بات کریں۔ دیکھیں خان صاحب کے پاس سافٹ پاور ہے، عوامی طاقت جسے کہتے ہیں، اس سافٹ پاور کو یہ تشدد کر کے، گولیاں مار کے، ہارڈ پاور کے ذریعے نہیں شکست دے سکتے، اور وہ بھی اپنے عوام سے نہیں لڑ سکتے، نہیں جیت سکتے۔ ہار ان کا مقدر ہے، ان کی پیشانی پہ ہار لکھی ہوئی ہے۔
اس لیے ضروری ہے کہ مذاکرات کو سنجیدہ لیا جائے پاکستان کی خاطر. اگر پاکستان سے کسی کو محبت ہے تو اپنے آئندہ نسلوں کے مستقبل کی خاطر, پاکستان کی عزت اور وقار کی خاطر. لہذا ضروری ہے کہ پاکستان کے فائدے کے لیے ان چیزوں کو جو غیر ضروری رکاوٹیں ان کو ختم کیا جائے. عوام کو اعتماد کی ضرورت ہے. دیکھیں عوام کا ٹرسٹ ختم ہو چکا ہے اور ڈیٹیچ عوام ان سے مایوس بھی ہیں. ان کو ہیل کرنے کی ضرورت ہے, ہیلنگ کی ضرورت ہے. ان کو امید دلانے کی ضرورت ہے. ناامیدی اور مایوسی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. کتنے لوگ پاسپورٹ بنوا رہے ہیں, پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں, ڈوب رہے ہیں سمندروں کے اندر, غرق ہو رہے ہیں سمندروں کے اندر. ان کو پرواہ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ریمیٹنسز آئیں گے, جدا ہو جائیں, دریاؤں اور سمندروں میں ڈوب جائیں, انہیں ریمیٹنسز کی فکر لگی ہوئی ہے. وہ پیسے بھیجیں گے, مر کے بھی پیسے بھیجیں گے تمہیں. لہٰذا پاکستان خوبصورت ملک ہے, اس میں بہت پوٹینشیل ہے. اس کو اگر اہل ہاتھوں میں دیا جائے تو بہت ترقی کر سکتا ہے. لہٰذا مذاکرات کے حوالے سے غیر ضروری رکاوٹیں ختم کی جائیں, سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے اور ہماری ملاقات خان صاحب سے کرائی جائے. وگرنہ پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں. ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جنہوں نے گولیاں ماری ہیں, جنہوں نے قتل کیا, لیکن پاکستان کو ہم نہیں چاہتے قتل ہو جائے, ہم سارے مارے جائیں. لیکن ان کی سنسیٹی آپ کے سامنے ہے. اس قدر تک ڈیلے کر رہے ہیں. آپ جیل کے اندر ملاقات نہیں کرا سکتے, اور جو پہلی ملاقات کری ہم بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, ٹائم بھی لمیٹڈ ہے, آزادی سے بات بھی نہیں کر سکتے. آپ اس طرح سے, اور پھر ساری تلاشی آپ ہماری لے رہے ہیں ایک ایک چیز کی. نہ کوئی پینسل نہ کوئی کچھ نہیں لے جا سکتے ساتھ. جیسے لگتا ہے کہ ہم احسان الاحسان سے ملاقات کرنے گئے ہیں. ایسا نہیں ہوا. پاکستان کا پاپولر لیڈر ہے, دنیا میں پاپولر ہے, وہ پاکستان کا امیج ہے دنیا کے اندر, اور پاکستان کا وقار ہے دنیا کے اندر. لہٰذا باوقار طریقے سے ملاقات کرائیں اور اچھی ماحول میں ہو تاکہ ہم چیزوں کو آگے لے کے بڑھ سکیں. اور یہ ڈیڈ لاک پاکستان یہ سمجھے کہ کوئی فائدہ ہوگا, یہ اور برباد ہوں گے انشاءاللہ. اچھا سر, ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت جو بیک ڈور پر ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, کوئی پیچھے بھی اس وقت بات چیت کا سلسلہ بڑھ رہا ہے, تو جو اس وقت بیک ڈور پہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ آگے بڑھ چکا ہے یا پھر کوئی بات چیت ہو رہی ہے, تو اس کی وجہ سے یہ مذاکراتی عمل جو ہے کہیں رکاوٹ کا شکار نہیں ہے. اور آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ سر, اس وقت کے پی میں حالات بہت زیادہ بھی کشیدہ ہیں اور پاکستان کے لوگوں کو بے دردی سے قتل بھی کیا گیا, اب دوبارہ حالات خراب ہو چکے ہیں. تو اس پر آپ پہ کے پی کی حکومت سے ڈیمانڈ کرنے کے بجائے ان کو اس طریقے سے آپ پہ شیلٹر بھی دے رہے ہیں اور وہاں کے لوگوں کے بنیادی حقوق کے لیے اس طریقے سے کے پی کی حکومت سے مطالبہ بھی نہیں کر رہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے پہلے تو مطالبات کر رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں, ابھی ایلڈر نے سائن کر دی ہیں. ابھی وہاں پر سب سے اہم مسئلہ ہمارے سیکورٹی کے اداروں کی ڈیوٹی کا ہے. روڈ وہ کلیئر کرائیں گے. وہاں پولیس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آئے دہشت گردوں کا راستہ روکے. اس وقت وہاں پر ہمارے جو سیکورٹی ہے, ہماری فوج ہے, ہماری ایف سی ہے, ان کی ذمہ داری ہے راستوں کو کلیئر کروں پر امن بنانا. یہ علاقے جو مارج ہوئے ہیں فاٹا کے علاقے ضلع کے اندر, ان کے اندر بھی وہ انفراسٹرکچر نہیں بن سکا ہوا ہے. لہٰذا آپ دیکھ لیں پورا بلوچستان کیسے ہے, وہاں پر فورسز نہیں ہے. وہاں پر یہاں پر ایک سڑک ہے, راستہ ہے, ہماری فورسز کو کلیئر کرنا چاہیے اور سپورٹ کرنا چاہیے. پولیس بھی طاقتور ہونی چاہیے. لہٰذا ہم نے باتیں کی ہیں, سارا کچھ کیا, سائن ہوئے ہیں, اس کے لیے پلان بن گیا ہوا ہے اپیکس کمیٹی کے اندر. وہاں پر نئی پولیس بھرتی کی جائے گی. وہاں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بہت کچھ طے ہو چکا ہوا ہے, لیکن ضروری ہے کہ یہ راستہ کھولا جائے. اس کے لیے ہمارے سیکورٹی کے اداروں کی, ہماری مرکز کی بھی ذمہ داری ہے. جہاں صوبہ جواب دے, وہاں پر مرکز اور وفاق سب کو مل کر پاکستان, وہ بارڈر ایریا ہے, 3 طرف سے افغانستان ہے, وہاں پر مختلف حوالے سے انسرجنسی ہو رہی ہے. اس لیے سب کی ذمہ داری ہے پاکستانیوں, ہمارا سب سے مطالبہ ہے کہ سارے وہاں پر چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے اپنا انپٹ ڈالیں. اسد کیسر صاحب, رات کو شیر عبدل بربت نے ایک پروگرام میں کہا, اس سے پہلے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان مذاکرات میں شامل کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کی واضح پالیسی کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس سے پہلے ہمارے مذاکرات ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے اور 20 دسمبر سے پہلے یہ طے کیا تھا کہ یا پانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے یا پھر کہیں اور شفٹ کیا جائے. تو یہ مذاکرات اس دوران بھی چل رہے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی بات کی؟ دیکھیے ہماری مذاکرات حکومت کے ساتھ ہو رہی ہے, اور حکومت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کو, کیونکہ وہ سب اس کی حکومت کا حصہ ہوتے ہیں, ہم حکومت سے مذاکرات کر رہے ہیں. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جس سے بات کرنی ہے وہ اس کے ساتھ بات کرے. ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں, اور اس وقت جو بات ہے ہم سنسیریٹی کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک اور بات بھی میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ بھی پلان ہے کہ محمود جگدیش صاحب جو ہے نا اس وقت بلوچستان ہے, وہ جیسے تشریف لاتے ہیں تو اختر مینگل صاحب اور ہم جو ہے نا اپنی جو تحفظ آئینی پاکستان کا جو ہمارا پلیٹ فارم ہے اس کو بھی پھر سے موبلائز کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں آئین کی بالادستی اور قانون کو حکمرانی کے لیے ہماری جدوجہد آگے بڑھے. اور اس کو بھی اب انشاءاللہ سوال یہ ہے کہ محسن نقوی نے کوئی آفر کی تھی حکومت کو, پی ٹی آئی کو, کہ جی آپ رہا کر دیں گے ہم
26 नवंबर से पहले राब्ते थे? नहीं, कोई इस किस्म की बात सर ये बताइएगा कि आप जो पीटीआई है वो ऐसा क्यों नहीं कर रही? हुकूमत कह रही है कि मुतालबात लिख के दे दें, आप लिख के देने को तैयार नहीं? वो तो हम दे रहे हैं। हमने उसको कहा है कि हम मीटिंग में हमारे फैसले हुआ, लामा साहब बैठे हैं, हमने कहा देखिए हम देखेंगे। सबसे पहले तो हमने उसको कहा कि हमारी वो मिनट्स भी आप कंसिडर करें। अगर फिर भी लिखना चाहते हैं तो बड़ी चेयरमैन से हमारी मुलाकात हो जाएगी, उससे मशावरत के बाद हम लिख के दे देंगे। दूसरी बात ये देखें, लिखने की जो इतनी अहमियत है, एक बात सुनने, देखें चीख के कह रहे हैं, आपको भी पता है, बच्चे को पता है मुतालबा क्या है, जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर। और दूसरा जो हमारे सियासी कैदी हैं उनके ट्रायल को स्मूथली होने दे, रुकावटें न डालें। और क्या चाहिए? मीडिया पे आके कह दिया है, वहाँ कह दिया है, ये बहाना है, लिख के दो ना। अगर कोई संजीदा होगा, सिंसियर होगा तो चीज़ों को आगे लेके बढ़ेगा। जी नजर आ रही है कि अदम एतमाद जो है दोनों तरफ से शो करवाया जा रहा है, आपकी तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी। इसका जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो मुज़ाकरात के ऊपर आ रहा है। इस अदम एतमाद को खत्म करने के हवाले से कोई इक़दाम मज़ीद किए जा रहे हैं या बस मामला ख़त्म हो गया? देखिए हमारे आपके सामने ये बात कर दी है, हम बिल्कुल संजीदगी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं पाकिस्तान के खातिर। और हमने सिर्फ एक मुतालबा किया है, और वो मुतालबा ये है कि खान साहब के साथ इमरान खान जो हमारे पार्टी लीडर है, जो हमारे चेयरमैन है, उनके साथ हमारी एक्सेस हो ना, उसके मशावरत के बाद तो हम नहीं कर सकते। हमने उधर भी कहा है, सब कुछ कहा है, पब्लिक भी कह रहे हैं कि जब तक इमरान खान के साथ हमारा राबिता नहीं होगा तो कोई डायलॉग कोई बात नहीं होगी।